اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، پچھلی ملاقات میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ آل فرعون میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ آگے ابھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا، ایمان والا آدمی تھا، اور اس نے ایک نازک موقع پر جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے، اس نے نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی بلکہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت بھی دی۔ لیکن اس سے قبل ہم نے اس آیت کے ان دو الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے رکھی، یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کو چھپانا بسا اوقات انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان اس کو اپنے لیے عزیمت کا کٹھن مرحلہ کہتے ہوئے اپنے اوپر مشکلات کو، مصائب کو برداشت کرتا ہے جب وہ کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس لحاظ سے یا تو وہ اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار کر دے، یا پھر وہ اپنے ایمان کو دل میں چھپا لے تاکہ وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کر سکے۔ یہ وقت، حالات، ان کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ان کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کا کلام کہنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آج بھی بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جو لوگ قرآن کے ساتھ بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں وہ اسی عقیدے کی بنا پر کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب جو اللہ کی صفات کو بدلے گا وہ یقیناً گمراہی کا ارتکاب کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اس دور کے جو نام نہاد عالم تھے ان کو خرید لیا اور سب سے متفقہ فیصلہ لے لیا، فتویٰ بھی لے لیا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مناظرہ بھی ہوا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، ایون کہ ان کو مارا گیا۔ اتنا مارا گیا کہ کھال ادھڑ گئی، گوشت ادھڑ گیا اس جگہ سے، لیکن انہوں نے اپنے موقف سے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ آنکھ کا اشارہ کریں ہم آپ کو سونے میں تول دیں گے، آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ بادشاہ کا اپنا بھی یہی موقف تھا۔ اور یہ بات بادشاہ نے ایک اونچی جگہ پر، محل کے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہی، تو امام احمد بن حنبل نے کھڑکی سے پردہ سائڈ پر کیا اور باہر لوگوں کا جم غفیر کھڑا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا لوگوں کی طرف، کہا اگر میں احمد ابن حنبل یہ کہہ دوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو یہ سارے لوگ میرے فتوے کو مان لیں گے، اور میں اپنی دنیا تو بنا جاؤں گا، لیکن میرا آخرت میں کیا مقدر ہے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں۔ مجھے دنیا کی یہ سزائیں تو منظور ہیں، لیکن میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کروں گا۔ اور مارا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا، ان کی شہادت بھی جیل کے اندر ہی ہوئی تھی۔ تو بسا اوقات انسان اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے شہادت کا درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔
فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ جو مسئلہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں بڑی ساری تفاصیل ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اللہ نے موقع دیا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو پڑھتے رہیں گے جب کبھی اس طرح کے الفاظ آئے. ابھی فی الوقت اتنا کافی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس آدمی نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یقیناً وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے لے کر آیا ہے. یہ جو ایک پورا جملہ ہے اتقتلون سے لے کر من ربکم تک، اس میں 3 باتیں اس نے کہی. پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگوں تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور تم وہ ہو جو فرعون کو اپنا رب مانتے ہو. کیا اس کا یہ جرم ہے کہ وہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کو اپنا پالنہار اور پروردگار کہتا ہے، اور تم ایک انسان کو جو اس کا بھی رب ہے، جو اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے، تم اس رب کو چھوڑ کر اس فرعون کو اپنا رب کہتے ہو؟ کیا اس کا یہ جرم ہے؟ بجائے یہ کہ تم اس کو داد دو، اس پر آفرین کرو اور اس کو جو ہے وہ شاباش دو یا اس کی قدر کرو کہ اس نے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی، یہ اپنا رب اپنا مالک اللہ کو کہتا ہے اور تم اپنا مالک فرعون کو کہتے ہو. اگر تو اس حقیقت کے آنے کے بعد بجائے یہ کہ تم ہدایت کا رستہ اختیار کرو، تم اس کے احسان مند بنو، تم اسی کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو. پھر اس نے کہا دوسری بات وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ بندہ جو موسیٰ تمہارے پاس آیا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے بات لے کر نہیں آیا، بلا دلیل بات نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے. ایسی دلیل جو عقل میں بھی آ رہی ہے، دل میں بھی سما رہی ہے، جس کو تم دیکھ بھی رہے ہو. وہ واضح نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہے، تو پھر تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. اور تیسری بات اس نے کہی من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہی لے کر آیا ہے. تم جو سمجھتے ہو کہ فرعون ہمارا رب ہے کہتے رہو، لیکن حقیقی رب تو اللہ ہی ہے. اللہ نے تمہارے لیے اس کو مقرر کیا، اسے متعین کیا، تمہارے پاس بھیجا. وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے وہ بات کر رہا، اور تم اسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے. یہاں پر ایک واقعہ ہے جس میں بعض اہل علم نے اس کی تفصیل یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام بری طرح پھنس چکے تھے اور لوگ ان کے درپے ہو چکے تھے. پہلا وہ آدمی جس کا آپ نے ذکر پڑھا سورۃ القصص میں کہ جب فرعون اور اس کے حواری اسی قتل کا مشورہ کر رہے تھے تو اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، فخرج، آپ یہاں سے بھاگ جائیے. دوسرا آدمی ہے یہ والا جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، فرعون کا حمایتی تھا، فرعون کا درباری تھا، لیکن اس نے حمایت موسیٰ علیہ السلام کی. اور تیسرا وہ آدمی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ایک فتنے سے بچایا. ابھی وہ میرے ذہن میں صحیح طرح نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ یاسین میں آتا ہے، مجھے کچھ مغالطہ ہے اس میں، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا. فرمایا یہ ہے 3 آدمی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اب بعض اہل علم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی.
آیا یہ آدمی زیادہ افضل ہے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہے؟ کیوں؟ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، عقبہ بہت ہی بدترین کافر تھا جس کو آپ عقبہ بن ابی معیط کہتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے کہ یہ آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، اس نے اپنی چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں ڈالی اور اس کو دبایا، بل دیے اتنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر کو آنے لگ گئی، اور شدید قسم کی تکلیف میں اس نے اللہ کے رسول کو مبتلا کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ تمہارے پاس نشانیاں بھی تمہارے رب کی جانب سے لے کر آیا ہے؟ بعض روایات میں واقعہ مختلف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے، کافروں نے کہا کیا تو وہی ہے جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں جو کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ تو کافر آپ پر پل پڑے اور کوئی آپ کو جوتوں سے مار رہا تھا، کوئی آپ کو ہاتھوں سے مار رہا تھا، کوئی آپ کو چادروں سے مار رہا تھا، کوئی پاؤں سے مار رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو لوگوں نے خبر دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، لوگوں کو دور کیا اور پھر اس وقت یہ بات کہی۔ اسی طرح کی ایک بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر کہی۔ لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انتا، آپ سب سے بہادر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سب سے بڑا بہادر نہیں ہوں، سب سے بڑھ کر بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اکٹھے ہو کر مار رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کر کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ویسے مارا، تو انہوں نے سارے لوگوں سے اکیلے لڑائی کی اور ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکے۔ تو سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہادر ہے۔ لیکن پھر بھی سوال وہی کا وہی ہے کہ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور دوسری طرف یہ مرد مومن ہے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مرد مومن سے افضل ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک گھنٹہ اس آدمی کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور سیدنا ابو بکر نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار کیا۔ بات کی سمجھ آتی؟ اور اب ایک نقطہ یہاں پر اور بھی ہے کہ صحابہ کرام، ان میں سب سے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کی گواہی، جن کے ایمان کی سند اللہ نے اس قرآن میں اتاری۔ ہم میں سے کسی کے بعد، صحابہ کے بعد پوری امت میں کسی کے پاس اپنے ایمان کی سند نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی سند تو نہیں ہے نا، کوئی نشانی تو نہیں، کوئی پرمٹ تو نہیں ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ہمارا درجہ اتنا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ حدیث کہتی ہے کہ جس کسی نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کو کافر کہے جس کے پاس ایمان کی سند موجود ہے، اس کا اپنا حال کیا ہوگا؟ اب وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کچھ کہتے ہیں، سیدنا عمر کو کیا کچھ کہتے ہیں، سیدنا عثمان کو کیا کچھ کہتے ہیں، اور وہ پھر وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اور دلیل آپ کو بتلاؤں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں صحابی کا لقب دیا ہے، واحد صحابی ہے۔
جن کو اللہ نے قرآن میں صحابی کا لقب دیا ہے. سورہ توبہ میں جو واقعہ آتا ہے، غار ثور میں آپ رہے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اب تو یہ کافر ہمارے سر پر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس وقت کو یاد کیجئے جب دو بندوں کے ساتھ تیسرا اللہ تھا. اذ یقول لصاحبی، جب محمد نے اپنے ساتھی سے کہا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بھی شرف صحابیت عطا کی ہے. اور جو کوئی ان کے ایمان میں شک کرے اللہ کی قسم اس کا اپنا ایمان نہیں ہے. بقیہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. سبحان اعوذ باللہ من